مسلم ہو تو بغیر کسی فرقے صرف مسلم بن کے جیو۔ تو مقدس قصہ کتاب میرا موضوع ہے القرآن۔ مولوی صاحبان کی طبیعت دیکھتے ہیں، مجھے بھی کچھ افسوس ہوتا ہے، اپنے مقصد کے لیے ساری کتابیں بیان کرتے ہیں جھوٹی سچی، لیکن قرآن شریف کی جو ایک آیت پڑھتے ہیں وہ بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہم نے جو بیان کیا وہ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں کہا اقرا کتابک، پڑھ لے کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج حساب میں تو خود حاکم بن جا۔ اور دیکھ لے، دنیا میں تو دلیل دیتے تھے، ہدایت کیوں نہیں دی، یہ کیوں بنایا، جہنم کیوں بنایا، جنت کیوں بنایا، دنیا کیوں بنائی، جس نے یہ دنیا بنائی بس یہی بنائی۔ آخر نبیوں کے اوپر اعتراض، یہ نبی غریب کیوں ہے، دولت والوں میں ہوتا، اس قبیلے سے کیوں ہے، یہ تو محتاج ہیں، یعنی ہر طرح روز کے روز تم نے دلیل مثالیں بنائی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں کہا وضاحت کے ساتھ، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، یہ دنیا والو، من شخصیت، زندگی تو 4 دن ہے، وہ تو کسی کو پتا نہیں کتنی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، دنیا والو، جو شخص ہدایت کو قبول کیا اور ہدایت پہ چلنے کا ارادہ کیا اور توفیق مجھ سے مانگی، ایک چیز میرے ہاتھ میں ہے، ایک چیز تمہارے ہاتھ میں نے دی ہے، میں نے ظلم نہیں کیا، میں غافل نہیں، یہ قرآن شریف کے الفاظ ہیں، ہم غافل نہیں ہیں، وما بینما لاعبین، ہم راند کھیلنے والے نہیں ہیں، مخلوق سے غافل نہیں ہیں، وما کننا ظالمین، ہم مخلوق پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس شخص نے ہدایت کو قبول کیا اور ازالہ کیا اور توبہ کی اور اصلاح کیا، میری رضا کے لیے میرے کاموں میں لگ گیا، میں نے ان کو توفیق دی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، صرف انہوں نے ہدایت اپنے کو دی، اپنی بھلائی کی، اگر بھلائی کی راہ اختیار کی تو اس نے اپنے کو بچایا، برائی سے بچایا، تکلیف سے بچایا، عذاب سے بچایا، ناکامی سے بچایا، رونے سے، مرنے کے بعد رونے سے، مرنے کے وقت انسان روتا ہے جو ناکام ہوتا ہے، مرنے کے وقت روتا ہے، افسوس، دنیا میں جو بھی زندگی تھی وہ تو لہو لعب تھی، ایک رات کا خواب تھا، میں نے تو زندگی کو پہچانا ہی نہیں، نہ اپنی پیدائش کو پہچانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، تو جب ان کے پاس پیغام آتا ہے، انسان کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دلیل دیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ امام اچھے تھے، بھائی اچھے تھے تو جان بچ گئی ان کی، ورنہ نبی کے لڑکے ہیں، قرآن بتاتا ہے، نبی کی بیوی ہے جہنم میں گئی، نبی کا باپ ہے جہنم کا، اللہ کا یہ سلسلہ نہیں ہے۔ جس نے اچھائی کی، پیغمبر کا کہا مانا، وہ بچ گیا، جس نے نہیں قبول کیا، چاہے کون سا بھی ہو، حضرت عمر ہو، لکھا تو حضرت علی کے باپ کے لیے بھی، میں نے تو نہیں لکھا، میں اس ٹائم کا تو نہیں ہے، تو اس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ بھائی یہ تو امت ہے، نبیوں کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ جہنم میں، ڈی این اے ٹیسٹ وہی، اور باپ کبھی بھی جہنم میں نہیں نکلے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ زمین پہ قبضہ تم نے کیا، ظلم تم نے کیا، ہاتھ سے کیا، زبان سے کیا، قلم سے کیا، انصاف سے کیا، کسی بھی طرح اپنے الو سیدھا کرنے کی، اپنے مقصد کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تو تیار تھا، نہ تمہیں حیا تھا، نہ تمہیں غیرت تھی، نہ تمہیں حلال کا تصور تھا،
حلال کیا ہے، حیا کیا ہے، انصاف کیا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، دنیا والوں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تفسیر ہے نا، ہم نے کھول کے بیان کیا ہے. اگر تو اچھا نہیں، تیرا باپ اچھا تھا، بات کرتے تھے صحابہ سے، بھائی صحابہ سے تو کامیاب، قرآن شریف نے تعریف کی، کامیاب ہو گیا، اللہ نے اس کو کامیاب کیا، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. تو اللہ سے بیان کرتے ہیں. بھائی حضرت علی بہادر تھا نا، ہم میں بہادری ہے. ہمیں بھی تو یہودی نصارہ نے کر دی بنا کے، ہمیں تمام بزدل بنا دیا. ہمیں صداقت ہے حضرت صدیق جیسی دکھائی دیتی ہے. حضرت عمر کی عدالت ہے، کافر بھی مانتے ہیں حضرت عمر کو. حضرت عثمان کا حیا نظر آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کھل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا کے. جاؤ بھائی، تعلقات دنیا میں تھے، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، سب ختم ہو گئے، اب تو بندے ہیں، ایک اللہ ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کو پیغام دینے والا آئے. پیغام دینے والا، پیغام دے کے، وہ قرآن شریف معجزہ ہے، اللہ کا کلام، رسول کا کلام نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے. جیسے اللہ لا شریک ہے، یہ کلام بھی لا شریک ہے، یہ ان کی صفت ہے. باقی کلام شریک ہے، اس میں جھوٹ بھی، زیادتی بھی، خوشامد بھی، یہ ان کا ذمہ نہیں ہے. ہاں جو قرآن شریف سے ملتا ہے تو بسم اللہ. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، دنیا والوں ہم عذاب نہیں کرتے جب تک ہم پیغام والے نہیں بھیجتے. پیغام والا رسول کی رسالت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، مگر وہ ایک مجعول قسم کے کلمہ ہے. تو پیغمبر ابھی موجود ہے نا، ان کی رسالت ہے، وہ نہیں ہے، وہ وفات پا کے چلے گئے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، افسوس ہوتا ہے پاکستان کے اوپر، مولیوں کے اوپر. تم اکٹھے ہو کے اس امت کو دلدل سے نہیں نکالتے، یہ ہماری اولاد کہاں جائے گی؟ پیغمبر کی امت ہے، چلو ان کو تو چھوڑو بھائی، انہوں نے ہاتھ نکال دیے. ان کو گھر نہیں ہوگا، پیٹ خالی ہوگا، شوہر نہیں ہوگا، بیوی نہیں ہوگی، ضرورت پوری نہیں ہوگی. تم نے اپنے ضرورت کے لیے ساری دنیا کو تباہ کر دیا. بغیر مولوی صاحبان تمہیں یہ حیا نہیں کہ اکٹھے ہو کے رشتہ ہوتا ہے، رشتہ کرتے ہو، اگر ان کو نوکری ہے، رزق ہے تو رشتہ کرتے ہو. اس امت کو دلدل، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، زبان کو نہیں دیکھتا ہے. کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں. آج ہمیں اگر میونسپالٹی کا چیئرمین بنا، میں نہیں چلا سکتا. کیوں؟ ماحول ختم ہو گیا. تو مذہبی آدمی خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ اتنا بھی اکٹھے نہیں ہوتے ہو تو اس امت کو دلدل سے، پیٹ سے، دماغ سے، ذہنیت سے، ڈپریشن سے. یہ پاگل ہیں، یہ نشہ چلتا ہے. ہیروئن کون لاتا ہے؟ کون بچواتے ہیں؟ یہ افسر. کون بچواتے ہیں؟ یہ وزیر. کون بچواتے ہیں؟ یہ اسمبلی والے. ڈی سی کو کون رکھتا ہے؟ یہی. ایس پی کو کون رکھتا ہے؟ یہی. ایم ایس اسپتال میں کون رکھتا ہے؟ یہی. جہاں بھی ہو وہ ان کے سوا رہ نہیں سکتا. ان کو کیا طاقت ہے؟ وزیر کے سوا جس نے ان کو رکھایا کیا طاقت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ دن تمہارے سامنے آنے والا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب میں ارادہ کرتا ہوں، اذا ہے، از ماضی کے لیے ہوتا ہے، اذا مضارع کے لیے ہوتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب میں کسی کو تباہ کرنے کے لیے ارادہ ہوتا ہے، امرنا مترفیہا، ہم اپنا حکم جو ہے، امر جو ہے، خوشحال لوگوں کو دیتے ہیں. اے خوشحال لوگوں، تم نے جو خوشحالی کی ہے
وہ بھی زبردستی کی ہے۔ یہی انسان ہے جو غریب ہے، یہی مریض ہے، یہی ڈاکٹر ہے، جب ان کے اوپر خوشحالی آتی ہے، عزت آتی ہے، قوت آتی ہے، تو اپنے مقصد کے پیچھے، دنوی مقاصد کے لیے پیچھے چلا جاتا ہے۔ امرنا مترفیہا، جو خوشحال لوگ ہیں، اکڑے ہوئے لوگ ہیں، جسے عزت والے کہتے ہیں، دولت والے عزت والے ہیں، عہدے والے عزت ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر اس کو ٹال دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اللہ کو بھول دیتے ہیں اپنے مقصد کے لیے۔ وہ سمجھتے ہیں مقصد کے لیے اگر اپنا مقصد چھوڑیں گے، اللہ سبحانہ و رضا کو دیکھیں گے، تو نبیوں کا حال کیا ہوا؟ پتھر لگے۔ قرآن شریف جب شروع کیا، پتھر لگے۔ اماموں کا کیا حال ہوا؟ کعبۃ اللہ میں بھی پھانسی دی گئی۔ امام حسین کا کیا حال ہوا؟ ہم نے یہ کتاب پہ بھروسہ نہیں کرتا ہوں، مگر شہید تو ہوئے نا، پیغمبر زادے تھے نا، یہی تو چیز ہے۔ حضرت عمر کو کس نے شہید کیا؟ حضرت عثمان کو کس نے شہید کیا؟ کن کی چالاکی تھی؟ کس سے کروایا؟ یہ ہوتا چلا آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، وہ توڑتے ہیں قانون کو، ہمارے قانون کو، ہماری ہدایت کو، پیغمبر کے پیغام کو۔ وہ پیغام میرا ہے، قانون میرا ہے، لیکن ایک ڈھیل دی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم نے ان کو تباہ کیا، پچھلے لوگوں کو۔ نشانیاں دیکھو، فَجَعَلْنَا مَحَادِيث، ان کو احادیث بنائی، قصے بنائے، فلانی قوم، فلانا بادشاہ، فلانا وقت، وہ قصے دیکھو۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تباہ کیا جیسے تباہ کرنا ہوتا ہے۔ کہاں گئی ان کی عزت؟ کہاں گئے ان کے مال؟ کہاں گئی ان کی طاقت؟ کہاں گئے ان کے بنگلے؟ کہاں گئے ان کے محلات؟ عجائب خانے ہیں، عجوبہ ہیں وہ، جہاں ایک پنکھی بھی اڑنے کے لیے ان کو تکلیف ہوتی تھی، ایسی اتنی حفاظت تھی۔ آدمی تو کیا، آج وہ عبرت کی جگہ ہے۔ جگ جی لبانے سے یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ مرنے سے پہلے اگر یہ سمجھا یہ سفر ہے، سفر والا کہتا ہے میں گھومنے آیا ہوں، میرا گھر نہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ اگر اس ذہن کو رکھا کہ میں سفر ہے، پتہ نہیں میرا ابھی ختم ہو جائے، رات ختم ہو جائے، اگلے ہفتے ختم ہو جائے، اگلے ماہ ختم ہو گئے، اگلے سال ختم، یہ اس خالق کے ہاتھ میں۔ جب سفر ختم ہو گیا پھر ہاتھ سے نکل گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں اپنا حیا نصیب کرے، اپنا فضل نصیب کرے۔ رضیت باللہ ربا ہے، جب یہ حالت ہو دل کی، زبان کے نہیں، زبان دل کے لیے تو دیکھتے ہیں، پیٹ کی زبان اور ہے، منہ کی زبان اور ہے، دل کی زبان اور ہے۔ رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا، ہم اپنے رب کے ربوبیت پہ راضی ہیں۔ جو بھی ہیں، سمجھ میں آئے نہ آئے، ان کی حکمت ہے، بس جو سمجھ نہ آئے، اللہ تو حکیم ہے، میں نہیں سمجھ سکتا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اسلام دین کو قبول کیا، باقی دین سارے تباہی والے ہیں۔ کیا ہے؟ وہ خود ننگے ہوتے ہیں، ننگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود بے حیائی کرتے ہیں، بے حیائی کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، زمانے سے کچھ چلنے میں اپنے کو قرآن شریف نے کہا تو وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ وہ غافلون، سورۃ روم میں، یہ دوسرے جہان سے غافل ہے۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کا حیاتی جانتے ہیں، چلنا جانتے ہیں، یہ ان کو دیکھتے ہیں تو انسان تو ہم ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہودی نصارہ، یہ انسان تو ہم ہیں، یہ مسلمان تو کہ جنگل کے جانور ہیں، ان کو جانور رہنے دو، پیسہ دو ان کو، قرضی کرو، یہ کرو، ہمارے پاؤں میں پڑے رہیں گے، کیونکہ ہم ترقی والے ہیں، ترقی والے، ترقی یافتہ ہے، اور یہ تو ترقی پذیر ہے، یہ پذیر، ہم یافتہ اوپر ہے، یہ پذیر ہمیں کیا کریں گے؟
تو رضیت باللہ ربا، ہم راضی ہیں رب کے ربوبیت کے اوپر، وبالاسلام دینا، اور دین اسلام کے اوپر خوشی ہے۔ اللہ نے تو نے مہربانی کی کہ عرب بھیجے، عرب بھیج کے ہم یہاں تو ہم ہندو ہیں، اب تم سید کہلاؤ، کچھ بھی کہلاؤ، مغل کہلاؤ، یہ کہلاؤ، یہ سب اپنی باتیں بناتے ہو، قوم سے تیری ذات کے نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وبالاسلام دینا، اسلام دین کے اوپر ہم راضی ہیں، وبمحمد نبیا، محمد کے نبوت کے اوپر ہم راضی ہیں۔ اللہ تو نے ہمیں احسان کیا، بچایا دائمی جہنم سے، عارضی جہنم سے بھی بچا۔ دنیا کی 20 برس بچپن، 20 برس پڑھنا جوانی، یا 15 برس، 20 برس زندگی کے لیے خود کو تباہ کرتے ہیں۔ وہ تو ایسی زندگی ہے جہاں نہ موت ہے، نہ خفا ہے، نہ نیند ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ تعصب ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کسی کا صدمہ ہے، نہ کسی کے اوپر حسد ہے۔ یک طرفی ایک برائی، اللہ سچا ہے، اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، یہ قرآن شریف سچا ہے۔ ان کے مقابلے والے جو اپنے مورچے پہ کھڑے ہیں وہ باطل ہیں۔ حق اور باطل کا قیامت تک مقابلہ رہے گا، تھوڑے ہوں کچھ بھی اس میں پرواہ نہیں، آخر دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ختم جب ہوگی جب قرآن شریف دنیا سے اٹھ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں قرآن شریف سے محبت، پڑھنا، پھر سمجھنا، پھر قبول کرنا اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔